بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سورہ بقرہ کی 222 نمبر کے اختتام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ان لوگوں سے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ان لوگوں سے جو بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ تیمم کا طریقہ اور تیمم کے کچھ مسائل ذکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے چھوٹی اور بڑی ناپاکی سے پاک ہونا اسلام نے ضروری قرار دیا۔ اس پانی سے جو ہمارے لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے اتارا اور دیگر ضروریات کے لیے بھی اس کو ہمارے لیے اتارا، لیکن بعض اوقات کسی مجبوری کی بنا پر پانی میسر نہ آئے یا کسی عذر کی بنا پر پانی استعمال نہ کر سکیں تو اس تیمم کرنے کو مشروع قرار دیا گیا۔ تو تیمم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھتے ہوئے خاص طریقے سے پاک مٹی کو چھو کر کے چہرے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا، یعنی چہرے اور ہاتھوں پر مٹی سے مسح کرنا، اور مٹی کو چھونے سے پہلے وضو کی طرح بسم اللہ پڑھنا اور تیمم کے بعد وضو کے بعد والی دعائیں پڑھنا، یعنی وہ طہارت ہے یہ تیمم جو پانی نہ ملنے پر اس کے استعمال سے نقصان پہنچنے کی صورت میں وضو اور غسل کے بدلے اور قائم مقام واجب ہوتی ہے، اور یہ مٹی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اصل طہارت وضو اور غسل ہے جو پانی سے حاصل ہوتا ہے، اور تیمم وضو کے قائم مقام ہے، لیکن بغیر وضو یا بغیر تیمم کے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ شریعت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خصوصی رحمت، شفقت اور رخصت ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کے خصائص اور فضائل میں سے ایک خاصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے آسانی و وسعت اور احسان فرمایا ہے، اور اس امت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے سردار اور نبی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 خاصیتیں عطا کی گئیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس زمین کو ہمارے لیے مسجد اور اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاکی بنا دیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، صحیح بخاری کی 335 نمبر حدیث۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پانی کو پاک کرنے والا بنایا، اسی طرح تیمم کو بھی پاک کرنے والا بنایا، جیسے ابو داؤد کی 332 نمبر حدیث، اور یہ حدیث حسن ہے، اور سنن ترمذی کی 124 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی یہ وضو کے بھی اور غسل کے بھی قائم مقام ہے، اس سے بھی ویسے ہی پاکی حاصل ہوتی ہے جس طرح پانی سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ سب عبادات اور سب کام کر سکتا ہے جو غسل اور وضو کے بعد کر سکتا ہے، جیسے نماز پڑھنا، طواف کرنا، قرآن کو چھونا اور پکڑنا اور پڑھنا وغیرہ۔ مگر پاکی حاصل کرنے کے بعد جب پانی میسر آ جائے تو اس کو پھر پانی کے ساتھ غسل اور وضو کرنا ہوگا۔ تیمم کرنے کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط نیت ہو، کیونکہ نیت ہر عمل اور عبادت کے لیے شرط ہے، مگر یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں یا وضو کرنے لگا ہوں یا نماز پڑھنے لگا ہوں، میرا منہ قبلے کی طرف، میرے دائیں محمد حسین کھڑا ہے، میرے بائیں شفیق حسین کھڑا ہے، یہ زبان سے نیت کرنا بدعت ہے کسی بھی صحیح حدیث سے، بلکہ ضعیف حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے زبان سے نیت کرنا، سوائے حج اور عمرہ۔ لیکن حج اور عمرے کی بھی نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے اقرار کرنا ہوتا ہے، یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، لبیک عمرہ، یا حج کا احرام باندھ رہے ہیں تو لبیک حجہ کہنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر زبان سے یہ اقرار نہیں بھی کر سکا لیکن دل سے ہے تو دل سے یہ کافی ہے، زبان سے اقرار یہ بہتر اور سنت ہے۔ دوسری شرط ہے پانی نہ مل رہا ہو، وہ گھر میں ہو یا سفر میں ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 6 میں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا،
بس اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی تمہیں میسر نہ آئے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے بیماری اور مرض بڑھنے کا خدشہ ہو یا مرض سے شفا تاخیر سے ملنے کی نوبت ہو تو تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، جیسا کہ مریض بھی اس میں آتے ہیں۔ چوتھی چیز، یا پانی تو موجود ہو مگر پیاس اور کھانے کے لیے پریشانی ہو کہ اگر وضو کرے گا تو کھانے اور پینے کے لیے پانی باقی نہیں بچے گا، یا جانوروں کو پلانے کے لیے پانی نہیں ہوگا تو جانور بھی پیاس کی وجہ سے مر سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی تیمم کرے گا۔ لیکن پانی خرید کر کے اگر وہ حاصل کر سکتا ہے تو پھر وہ تیمم نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کے پاس خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، سفر میں ہے یا گھر میں ہے، غریب اتنا پیسے ہی نہیں ہے، خرید کے بھی نہیں کر سکتا، تب بھی تیمم کرے گا۔ پانچویں چیز ہے، شدید ترین سردی ہو اور ٹھنڈ ہو اور وضو کرنے سے پانی جمع ہوا اتنا ٹھنڈا ہے کہ نقصان کا ڈر ہو یا ہلاک ہو جانے کا ڈر ہے، تب بھی وہ تیمم کرے گا، جیسے سورہ نساء کی 29 نمبر آیت میں ہمیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ چھٹی، وہ مسلمان ہو۔ ساتویں، عاقل ہو، عقل والا ہو، سمجھدار ہو۔ آٹھویں، تمیز کر سکتا ہو۔ نویں شرط، جس مٹی سے وہ تیمم کرنا ہے وہ مٹی پاک ہو، یعنی پیشاب اور پخانہ جس جگہ پہ کیا جاتا ہو وہاں سے وہ مٹی نہ لی گئی ہو، جیسے سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 6 میں صعیداً طیبا، پاک مٹی سے وہ تیمم کرے۔ اب تیمم کو توڑنے والی کون سے کام اور کون سی چیزیں؟ وہی کام ہیں جو وضو کو توڑ دیتے ہیں، وہی تیمم کو توڑ دیتے ہیں۔ جیسے وضو کو توڑنے میں پیشاب کرنا، پخانہ کرنا، یا شرمگاہ سے قطروں کا نکلنا، یا مدی کا نکلنا، یا اونٹ کا گوشت کھا لینا، یہ وضو خراب کرتے ہیں۔ اور جو غسل کو خراب کرتے ہیں وہ احتلام ہو جانا، جماع یعنی ہم بستری کرنا، اور اسی طریقے سے عورت کو حیض یا مینسز آ جانا، اس وجہ سے غسل خراب ہوتا ہے۔ تو تیمم بھی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے جو غسل کو خراب کرتے ہیں یا جو وضو کو خراب کرتے ہیں۔ دوسری تیمم کو جو چیز توڑتی ہے وہ عذر یا بیماری کا ختم ہو جانا، یعنی جس عذر یا بیماری کی وجہ سے تیمم کر رہے تھے وہ عذر اور بیماری ختم ہو گئی ہے تو پھر تیمم کی آسانی اور سہولت بھی ختم ہوگی، تیمم ٹوٹ جائے گا۔ تیسری شرط ہے پانی موجود ہونا یا پانی کا مل جانا، یعنی پہلے پانی نہیں تھا، اب پانی میسر آ چکا ہے تو پانی کی موجودگی میں تیمم باطل ہو جائے گا۔ اب تیمم کا جو طریقہ ہے وہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تیمم کی آسانی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار گم ہونے کی صورت میں یہ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا، جیسے صحیح بخاری کی 336 نمبر حدیث میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب بھی صدیق اکبر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، جس میں خصوصی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں، جب بھی ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی پریشانی آئی تو اللہ نے اس کے بدلے میں آسانی والا حکم نازل کیا۔ تو یہ ہار تلاش کرنے کے لیے صحابہ کو اس جگہ پہ رکنا پڑا جہاں پہ پانی نہیں تھا، بغیر وضو کے بغیر پانی کے نماز پڑھنا ناممکن تھا۔ تو ہار گم ہونے کی وجہ سے صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے اور نماز کا وقت آیا، لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے ہم سب کو پریشانی ہو رہی ہے، جبکہ وہ نبی کی بیوی تھی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا ڈپٹا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر کے، یہ آسانی نازل کر کے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی، جس میں مسلمانوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے خیر و برکت اور آسانی نازل ہوئی۔ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں، یعنی دل کا ارادہ ہو کہ میں تیمم کرنے لگا ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ بسم اللہ کہیں جس طرح وضو سے پہلے کہتے ہیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک بار ماریں، یعنی مٹی پر ماریں یا دیوار پر ماریں یا مٹی کے ڈیلے پر ماریں یا دیوار پر گرد و غبار لگا ہوا ہے تو اس پر ایک بار ہاتھ ماریں، اور پھر اس کو اپنے چہرے پر ماریں، اور پھر بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کی پشت پر، اور پھر دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں، اور ہتھیلیوں پر وہ ہاتھ رگڑنے کی وجہ سے تیمم ہو چکا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی 338 نمبر حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے جائیں، پھر ان میں پھونک ماری جائے، یہ مٹی جو ہے وہ جھڑ جائے، پھر اس کے بعد اپنے منہ پر مارا جائے،
اور پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر، اپنے ہاتھ کی پشتوں پر مارا جائے۔ تو یہ تیمم کا طریقہ جیسے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور چھٹی بات یہ ترتیب سے یہ کام کیے جائیں تیمم کے بھی، جس طرح وضو کے ترتیب سے کرتے ہیں، اور یکے بعد دیگرے کام کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ بسم اللہ کہہ کے تیمم کرنا تھا، آپ کسی اور کام کو لگ گئے، یا ہاتھ دیوار پر یا مٹی پر مار کر کے کوئی اور کام کرنے لگ گئے، چہرے پر نہیں مارے، یا چہرے پر مار کر کے ہاتھوں پر ابھی نہیں مارے، آپ کسی اور کام میں مشغول ہو گئے۔ نہیں، ایک ترتیب کے ساتھ ان کاموں کو کریں گے۔ اب کچھ مسائل ہیں۔ اگر زخم ہے تو اس کو دھونے سے نقصان کا ڈر ہو تو اس پر مسح کرے، اگر مسح سے بھی ڈر ہو تو اس پر تیمم کرے۔ تیمم کے لیے غبار یعنی دھول یعنی مٹی، گرد و غبار بھی کافی ہے، ضروری نہیں کہ آپ مٹی ساتھ اٹھا کر کے چلتے پھرتے رہیں۔ اگر پانی نہیں ملا اور مٹی اور دھول بھی نہ ملے، پھر آخری صورت میں ویسے ہی نماز پڑھے، مگر ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، جس کو فاقد الطہورین کہا جاتا ہے، یعنی نہ پانی اس کو مل رہا ہے نہ پاک کرنے والی مٹی مل رہی ہے، تو وضو بھی نہیں کر سکتا اور تیمم بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ بندہ کفار کی جیل میں ہو اور وہاں زمین بھی ناپاک ہے، جس پر ان کے وہ کیا کہتے ہیں خنزیر وغیرہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، زمین بھی ناپاک ہے، یہ شراب گری ہوئی ہے، اور دیواروں پر بھی گرد و غبار نہیں ہے اور وہ بھی ناپاک ہیں، تو ایسی صورت میں نہ پانی ہے نہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے کہ وہاں پر بغیر وضو اور بغیر تیمم کے نماز پڑھے گا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ اور سورۃ التغابن کی 16 نمبر آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق۔ تو انسان کی جہاں تک طاقت ہے اس نے کوشش کیا، میسر نہیں آئے تو وہ نماز نہیں چھوڑے گا، البتہ وہ نماز بغیر وضو اور بغیر تیمم کے ایسی حالت میں پڑے گا جب اس کو نہ مٹی ملے نہ پانی ملے۔ اگر کپڑے میں نجاست لگی ہے اور پانی نہیں ہے تو کیا کرے؟ اگر تو اس کو شک ہے نجاست لگی ہے، نظر نہیں آ رہی تو اور بات ہے، لیکن اگر نظر آ رہی ہے، جیسے عورت کا مینسس کا خون لگ گیا ہے، پانی نہیں ہے، تو وہ ابو داؤد کی 358 نمبر حدیث کے تحت اپنی تھوک اس پر گرائے اور اپنے کپڑے کو مل دے، اور بعد میں پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے وضو کی جگہ پر وہ نماز پڑھے۔ نماز کا وقت ختم ہونے سے تیمم ختم نہیں ہوگا، یعنی تیمم تب تک باقی رہے گا جب تک آپ کا تیمم ٹوٹتا نہیں۔ جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی تیمم کو توڑتی ہیں۔ ٹائم ختم ہونے سے تیمم ختم نہیں ہوگا، تیمم وضو کی قائم مقام ہے۔ جس طرح وضو ختم ہوتا ہے پیشاب بہانے سے، تیمم بھی پیشاب بہانے اور ہوا خارج ہونے سے ہی ختم ہوگا۔ جب پانی میسر آ جائے تو غسل کرے، رخصت ختم ہو گئی ہے، اس پر اجماع ہے۔ اور اگر ہم بستری کا ارادہ ہے اور پانی نہیں ہے تو ہم بستری کریں اور تیمم کر لیں۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بڑی ناپاکی کے لیے تیمم کو ضروری اور جائز نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کیونکہ ایک ہی واقعے سے منسلک تھے، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا طریقہ ہی بتایا، تو آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد نہیں رہا تو وہ بھول گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو یاد دلایا، جیسے سنن نسائی کی 317 نمبر حدیث ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تمہیں ہی ذمہ دار بناتے ہیں اس چیز کا جس کے تم ذمہ دار بنے ہو، یعنی اس کے بعد ان کا اختلاف ختم ہو گیا، اور اب یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر پانی موجود نہیں ہے تو بڑی ناپاکی بھی تیمم سے ختم ہو جائے گی، البتہ جب پانی آ جائے گا تو ان کو غسل کرنا ہوگا۔ اگر وضو یا غسل کرنے سے ڈر ہو کہ جمعہ کی نماز فوت ہو جائے گی، جماعت کھڑی ہو جائے گی، جمعے کا اجر ضائع ہو جائے گا، تو کیا اس عذر کی بنا پر تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کو وضو ہی کرنا ہوگا۔ غسل کرنے والے تو غسل ہی کریں گے، اگر جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ کیا ہر نماز کے لیے تیمم باقی رہے گا یا تیمم کو تجدید کرنا پڑے گا جب نماز کا وقت آئے گا؟ نہیں، وضو کی طرح تیمم باقی رہے گا، تجدید کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کی عادت ہے کہ آپ کا وضو باقی ہے پھر بھی نئی نماز کے لیے نیا وضو کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نیا تیمم کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر پانی تھوڑا ہے جس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا تو اس میں یہ ہے
کہ اتنا استعمال کر لے جتنے سے اس کے استنجا ہو سکے یا وضو ہو سکے، اور باقی تیمم کر لے۔ اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ نہیں، وہ تیمم ہی کرے اگر وہ وضو کے لیے پانی کافی نہیں ہے۔ اگر پانی تھوڑا ہے، صرف استنجا یا نجاست دور کر سکتا ہے تو اتنا کرے، باقی وضو کی جگہ پر تیمم کرے۔ اور پانی تلاش کرے کہ اس کو یقین آ جائے کہ نہیں مل رہا، پھر تیمم کرے۔ اور اگر خرید کر کے بھی اس کو وضو کرنا پڑے تو خرید کر کے وضو کرے۔ لیکن اگر غلطی سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی اور پانی موجود تھا، بعد میں پتہ چلا کہ پانی تو کمرے میں یا موجود تھا یا قریب ہی تھا، تو اس کو پھر وضو کر کے دوبارہ وہ نماز لوٹانی ہوگی۔ کیا نماز کا وقت داخل ہو پھر ہی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، وضو کی طرح تیمم بھی پہلے کر سکتا ہے، نماز کی طرح وقت داخل ہونے پر تیمم ضروری نہیں ہے۔ اگر پانی نماز سے پہلے آ گیا تو تیمم باطل ہو جائے گا اور اس کو پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر نماز کے بعد پانی آیا ہے، موجود نہیں تھا، آیا ہی بعد میں، تو پھر اس کو نماز دہرانی نہیں پڑے گی۔ یا پانی کے استعمال کرنے کی طاقت آ گئی یا مرض ختم ہو گیا تو تیمم ختم ہو جائے گا تو اس کو وضو کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر جہاں پانی موجود ہے، بڑا دور ایک مسافت پر پتہ ہے وہاں پانی ہے، لیکن آپ کو وہاں جاتے جاتے یہ ڈر ہے کہ نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، نماز نکل جائے گی، تو تب بھی آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے اور آپ کو بعد میں اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ جو بخاری کی 337 نمبر حدیث ہے، جس میں کہ ایک بندے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ نے ابھی وضو نہیں کیا تھا، تو آپ نے تیمم کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس میں یہ ہے کہ بغیر طہارت کے سلام کا جواب بھی اور ذکر و اذکار بھی ثابت ہے، آپ بغیر طہارت کے یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ پاکی کی حالت میں جواب دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے جواب دیا۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے دین نے آسانیاں پیدا کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تیمم کر کے نماز کو کسی صورت میں چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور خصوصی شفقت ہے جس امت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی، جو پہلی امتوں پر نہیں تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود جو لوگ نماز نہ پڑھیں، نماز سے بھاگیں، تو پھر قیامت والے دن اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ ان بطش ربک لشدید۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے اور اپنے غصے اور خوف سے بھی ہمیں امن دے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔